بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب ترجمہ نہج البلاغہ جس کے مؤلف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ ہیں، اور یہ پلیٹ فارم ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل، جہاں پہ ہم مل کر یہ کتابیں پڑھتے ہیں جو کہ انتہائی مستند ہوتی ہیں۔ اور یہ خوبصورت کتاب پڑھتے ہوئے ہم الحمدللہ پیج نمبر 458 پر آ گئے ہیں، اور یہ پارٹ ہے 47۔ میں آپ کو پہلے بتاتی چلوں کہ پچھلے پارٹ میں ہم نے خطبہ نمبر 173 کو پڑھا تھا، اور اس کی تفصیلات ہم پڑھ رہے تھے، لیکن کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں تھی دامن وقت میں، اس لیے ہم نے اس کو روک دیا تھا۔ اب آئیے ہم اس صفحے سے یعنی کہ پیج 458 سے مزید پڑھتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا، لیکن میں اس سے پہلے ایک دو لائنیں آپ کو 457 پیج کی بھی ساتھ پڑھ کے سنا دوں، تو اس طرح ایک تسلسل قائم رہے گا۔ لکھا ہے کہ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کی روحانی عظمت کے پیش نظر اس میں قطعاً کوئی استبعاد نہیں، الف سین تے بے عین الف دال نہیں کہ وہ مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والی چیزوں سے آگاہ ہو سکیں۔ چنانچہ ابن خلدون نے تحریر کیا کہ ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ جب کہ کرامات کا ظہور اوروں سے ہو سکتا ہے تو ان ہستیوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے کہ جو علم و دیانت کے لحاظ سے ممتاز اور نبوت کی نشانیوں کے آئینہ دار تھے، اور اس بزرگ یعنی کہ اصل بریکٹ میں لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نظریہ توجہ باری تھی، وہ اس کی پاکیزہ شاخوں کے کمالات پر شاہد ہے۔ چنانچہ امور غیب کے متعلق اہل بیت علیہ السلام سے بہت سے واقعات نقل کیے جاتے ہیں جو کسی اور کی طرف منسوب نہیں کیے جا سکتے۔ یہ ترجمہ میں نے پڑھ دیا، اور یہ لیا گیا تھا مقدمہ ابن خلدون صفحہ نمبر 234 سے۔ اور اب ہم آگے چلتے ہیں، ابھی ہم اس خطبے کے تفصیلات ہی پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے اس صورت میں امیر المومنین علیہ السلام کے دعوے پر کوئی وجہ استعجاب نہیں، جبکہ آپ پروردہ آغوش رسالت و متعلم و درس گاہ قدرت تھے، البتہ جن کا علم محسوسات کی حد سے آگے نہیں بڑھتا، اور ان کے علم و ادراک کا وسیلہ صرف ظاہری حواس ہوتے ہیں، وہ عرفان و حقیقت کی راہوں سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے اس قسم کے علم بالمغیبات سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر اس قسم کا دعویٰ انوکھا ہوتا اور صرف آپ ہی سے سننے میں آیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اسے تسلیم کرنے میں دماغ پسو پیش کرتے، طبیعتیں ہچکچاتی، مگر قرآن میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تک دعویٰ موجود ہے کہ میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں کہ تم کیا کھاتے پیتے ہو اور کیا گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو، تو امیر المومنین علیہ السلام کے اس دعوے پر کیوں پسو پیش کیا جاتا ہے، جبکہ یہ مسلم ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کمالات و خصوصیات کے وارث تھے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جن چیزوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جان سکتے تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے خبر تھے۔ تو پھر وارث علم پیغمبر اگر ایسا دعویٰ کرے تو اس سے انکار کیسا، جبکہ حضرت علی کی یہ علمی وسعت پیغمبر کے علم و کمال کی ایک بہترین حجت و دلیل اور ان کی صداقت کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ اس سلسلے میں یہ امر حیرت انگیز ہے کہ وہ حالات پر مطلع ہونے کے باوجود اپنے کسی قول و فعل سے یہ ظاہر نہ ہونے دیتے تھے کہ وہ انہیں جانتے ہیں۔ چنانچہ سید ابن طاؤس علیہ رحمہ اس دعوے کا غیر معمولی عظمت و اہمیت پر تبصرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ اب میں ترجمہ پڑھوں گی جو کہ لیا گیا ہے، اس میں لکھا ہے طرائف توئر الف حمزہ فے، اور کتاب کا نام ہے، اور صفحہ نمبر 422۔ آئیے پڑھتے ہیں ترجمہ۔ لکھا ہے کہ اس دعوے کا حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ امیر المومنین علیہ السلام احوال و وقائع امیر المومنین علیہ السلام احوال و وقائع سے باخبر تھے، پھر بھی قول و عمل کے لحاظ سے ایسی روش اختیار کیے ہوئے تھے کہ دیکھنے والا یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ دوسروں کی پوشیدہ باتوں اور مخفی کاموں پر مطلع ہوں گے، کیونکہ عقلاً کو یہ اعتراف ہے کہ عقلاء کو جن کے پاس عقل ان کو یہ اعتراف ہے کہ جس کو یہ معلوم ہو کہ اس سے کون سا عمل ظہور پذیر
ہونے والا ہے یا اس کا ساتھی یا قدم اٹھانے والا ہے یا لوگوں کے چھپے ہوئے بھید اس کی نظر میں ہوں تو اس علم کے اثرات اس کے چہرے کے خط و خال اور اس کے حرکات و سکنات سے ظاہر ہونے لگتے ہیں، اور جو شخص جاننے بوجھنے کے باوجود اس طرح رہے سہے کہ گویا وہ بے خبر ہے اور کچھ نہیں جانتا تو اس کی شخصیت ایک معجزہ اور متضاد چیزوں کا مجموعہ ہوگی۔ یہ ترجمہ ختم ہو گیا۔ کتاب طرائف سے صفحہ نمبر 422 سے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اس موقع پر، اور سامعین ہم پیج 459 پر ہیں، یہ میں آپ کو پیج بتانا ہی بھول گئی۔ اس موقع پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے باطنی علم کے مقتضیات میم قاف تے زواد یہ الف تے پر عمل کیوں نہ کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ احکام شریعت کی بنیاد ظاہری اسباب پر ہے۔ چنانچہ قاضی کو اگر یہ علم ہو جائے کہ فلاں فریق حق بجانب ہے اور فلاں باطل پر ہے تو وہ اپنے علم پر نبا نون بے الف کرتے ہوئے فریق اول کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے جو شرعی اور متعارف طریقے ہیں انہی پر چلے گا اور ان سے جو نتیجہ نکلے گا اسی کا پابند ہوگا۔ مثلا قاضی کو اگر خواب مکاشفہ یا فراست سے یہ علم ہو جائے کہ زید نے عمروں کی دیوار گرائی ہے تو اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے اس علم کے مطابق فیصلہ کرے، بلکہ وہ یہ دیکھے گا کہ بینا و شہادت کی روح سے اس پر جرم عائد ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر ان ظاہری طریق سے جرم ثابت نہ ہوگا تو اسے جرم نہ قرار دیا جائے گا، اگرچہ اسے اپنے مقام پر اس کے مجرم ہونے کا یقین ہوگا۔ اس کے علاوہ انبیاء و اولیاء اپنے علمی باطنی پر نباہ کرتے ہوئے عمل درآمد کرتے تو یہ امر اختلال و انتشار امت کا باعث ہو جاتا۔ مثلا اگر کوئی نبی یا ولی اپنے علم باطنی کی وجہ سے کسی واجب القتل کو قتل کی سزا دے تو دیکھنے والوں میں ایک اضطراب و ہیجان پیدا ہو جائے کہ اس نے ناحق ایک شخص کو قتل کر دیا ہے۔ اسی لیے قدرت نے خاص موارد کے علاوہ علم باطنی پر بنا کر کے نتائج مرتب کرنے کی اجازت نہیں دی ہے اور صرف ظواہر کا پابند بنایا ہے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض منافقین کے نفاق سے آگاہ ہونے کے باوجود ان سے وہی رویہ رکھتے تھے جو ایک مسلمان کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اب اس اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں کہ یہ کہا جائے کہ اگر وہ پوشیدہ چیزوں کو جانتے تھے تو اس کے مطابق عمل کیوں نہ کرتے تھے، کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ علم باطنی کے مقتضیات پر عمل پیرا ہونے کے لیے مامور ہی نہ تھے۔ البتہ پند و معزت میم واو عین زوئتے اور انداز و بشارت کے لیے جہاں حالات و مقتضیات ہوتے تھے بعض امور کو ظاہر کر دیتے تھے تاکہ پیش آئندہ واقعات کی پیش بندی کی جا سکے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یحییٰ ابن زید کو مطلع کر دیا کہ وہ اگر نکلے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ ابن خلدون نے تحریر کیا، اب میں یہ ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں، تحریر کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے صحیح طریقے پر وارد ہوا ہے کہ وہ اپنے بعض رشتہ داروں عزیزوں کو پیش آنے والے حادثوں سے آگاہ کر دیتے تھے، پیج 460، اور اسی طرح ہو کر رہتے تھے جس طرح آپ فرما دیتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنے ابن یحییٰ ابن زید کو قتل ہو جانے سے متنبہ کیا، مگر وہ آپ کے حکم سے سرتابی کرتے ہوئے چل دیے اور جوز جان میں قتل کر دیے گئے۔ یہ ترجمہ مکمل ہو گیا۔ کتاب ہے مقدمہ ابن خلدون اور صفحہ نمبر 243، یہ جو ابھی میں نے پڑھ کے سنایا۔ بس اب خطبہ نمبر 173 کو سمجھنے کے آخری پیراگراف ایک رہ گیا ہے، وہ بھی میں پڑھ رہی ہوں۔ لکھا ہے البتہ جہاں ذہنوں میں تشویش پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا تھا وہاں اس کا اظہار تک نہ کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس خطبے میں حضرت نے اس اندیشے کے پیش نظر کہ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل سے بھی بالا تر سمجھنے لگیں گے، زیادہ تفصیل سے کام نہیں لیا، لیکن اس کے باوجود جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگ بھٹک گئے اور انہیں ابن اللہ کہنے لگے، یوں ہی حضرت کے متعلق بعض کچھ فہم کچھ کا کچھ کہنے لگے
اور غلو کی حد تک پہنچ کر گمراہ ہو گئے۔ سامعین، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے پیج 460 کے اوپر، مکمل کر لیا ہے خطبہ نمبر 173 کی تمام تفصیلات، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ نمبر 174 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم کے ارشادات سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے موعظوں میم واو عین زوئے واو نون غنہ موعظوں سے نصیحت حاصل کرو اور اس کی نصیحتوں کو مانو، کیونکہ اس نے واضح دلیلوں سے تمہارے لیے کسی عذر کی گنجائش نہیں رکھی اور تم پر پوری طرح حجت کو تمام کر دیا ہے، اور اپنے پسندیدہ و ناپسند اعمال تم سے بیان کر دیے ہیں تاکہ اچھے اعمال بجا لاؤ اور برے کاموں سے بچو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت ناگواریوں میں گھری ہوئی ہے اور دوزخ خواہشوں میں۔ یاد رکھو کہ اللہ کی ہر اطاعت ناگوار صورت میں اور اس کی ہر اس کی ہر معصیت میم عین سواد یہ اور یہ پہ تشدید ہے، معصیت عین خواہش بن کر سامنے آتی ہے۔ خدا اس شخص پر رحمت کرے جس نے خواہشوں سے دوری اختیار کی اور اپنے نفس کے ہوا و ہوس کو جڑ بنیاد سے اکھیڑ دیا، کیونکہ نفس خواہشوں میں لامحدود درجے تک بڑھنے والا ہے اور وہ ہمیشہ خواہش و آرزوئے گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مومن زندگی کے صبح و شام میں اپنے نفس سے بدگمان رہتا ہے اور اس پر کوتاہیوں کا الزام لگاتا ہے اور اس سے عبادتوں میں اضافے کا خواہش مند رہتا ہے۔ تم ان لوگوں کی طرح بنو کہ جو تم سے پہلے آگے بڑھ چکے ہیں اور تمہارے قبل اس راہ سے گزر چکے ہیں۔ انہوں نے دنیا سے یوں اپنا رخت سفر باندھا جس طرح مسافر اپنا ڈیرا اٹھا لیتا ہے، اور دنیا کو اس طرح طے کیا جس طرح سفر کی منزلوں کو۔ یاد رکھو کہ یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو فریب نہیں دیتا، اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا، اور ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ اور جو بھی اس قرآن کا ہم نشین ہوا وہ ہدایت کو بڑھا کر اور گمراہیوں و ضلالت کو گھٹا کر اس سے الگ ہوا۔ جان لو کہ کسی کو قرآن کی تعلیمات کے بعد کسی اور لائحہ عمل کے احتیاج نہیں رہتی، اور نہ کوئی قرآن سے کچھ سیکھنے سے پہلے اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ اس سے اپنی بیماریوں کی شفا چاہو اور اپنی مصیبتوں پر اس سے مدد مانگو۔ اس میں کفر و نفاق اور ہلاکت و گمراہی جیسی بڑی بڑی مرضوں کی شفا پائی جاتی ہے۔ اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگو اور اس کی دوستی کو لیے ہوئے اس کا رخ کرو اور اسے لوگوں سے مانگنے کا ذریعہ بناؤ۔ یقیناً بندوں کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اس جیسا کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول، اور ایسا کلام کرنے والا ہے جس کی ہر بات تصدیق شدہ ہے۔ قیامت کے دن جس کی یہ شفاعت کرے گا وہ اس کے حق میں مانی جائیں گی۔ پیج 462 پہ ہم آ گئے۔ وہ اس کے حق میں مانی جائیں گی، اور اس روز جس کے عیوب بتائے گئے تو اس کے بارے میں بھی اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی۔ قیامت کے دن ایک ندا دینے والا پکار کر کہے گا کہ دیکھو، قرآن کی کھیتی بونے والوں کے علاوہ ہر بونے والا اپنی کھیتی اور اپنے اعمال کے نتیجے میں مبتلا ہے، لہٰذا تم قرآن کی کھیتی بونے والے اور اس کے پیروکار بنو اور اپنے پروردگار تک پہنچنے کے لیے اسے دلیل راہ بناؤ اور اپنے نفسوں کے لیے اس سے پند و نصیحت چاہو، اور اس کے مقابلے میں اپنی خواہشوں کو غلط و فریب خوردہ سمجھو۔ عمل کرو اور عاقبت و انجام کو دیکھو، استوار و برقرار رہو، پھر یہ کہہ کر صبر کرو، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو۔ تمہارے لیے ایک منزل منتہا ہے، اپنے کو وہاں تک پہنچاؤ، اور تمہارے لیے ایک نشان ہے، اس سے ہدایت حاصل کرو۔ اسلام کی ایک حد ہے، تم اس حدود و انتہا تک پہنچو۔ اللہ نے جن حقوق کی ادائیگی کو تم پر فرض کیا ہے اور جن فرائض کو تم سے بیان کیا ہے انہیں
ادا کر کے اس سے عہدہ برا ہو جاؤ، اور میں تمہارے اعمال کا گواہ اور قیامت کے دن تمہاری طرف سے حجت پیش کرنے والا ہوں۔ دیکھو، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، اور جو فیصلہ خداوندی تھا وہ سامنے آ گیا۔ میں الہی وعدہ و برہان کی روح سے کلام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر وہ اس عقیدے پر جمے رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کھاؤ، پیج 463، کہ تم خوف نہ کھاؤ اور غمگین نہ ہو، تمہیں اس جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب تمہارا قول تو یہ ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، تو اب اس کی کتاب اور اس کی شریعت کی راہ اور اس کی عبادت کے نیک طریقے پر جمے رہو، اور پھر اس سے نکل نہ بھاگو، اور نہ اس میں بدعتیں پیدا کرو اور نہ اس کے خلاف چلو، اس لیے کہ اس راہ سے نکل بھاگنے والے قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے جدا ہونے والے ہیں۔ پھر یہ کہ تم اپنے اخلاق و اطوار کو پلٹنے اور انہیں عدلنے بدلنے سے پرہیز کرو، دو رخی اور متلون مزاجی سے بچتے رہو، اور ایک زبان رکھو۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اس لیے کہ یہ اپنے مالک سے منہ زوری کرنے والی ہے۔ خدا کی قسم، میں نے کسی پرہیزگار کو نہیں دیکھا کہ تقویٰ اس کے لیے مفید ثابت ہوا ہو جب تک کہ اس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی ہو۔ بے شک مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور منافق کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے، کیونکہ مومن جب کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو پہلے اسے دل میں سوچ لیتا ہے، اور اگر وہ اچھی بات ہوتی ہے تو اسے ظاہر کرتا ہے، اور اگر بری بات ہوتی ہے تو اسے پوشیدہ ہی رہنے دیتا ہے۔ اور منافق کی زبان پر جو آتا ہے کہہ گزرتا ہے، اسے یہ کچھ خبر نہیں ہوتی کہ کون سی بات اس کے حق میں مفید ہے اور کون سی بات مضر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل مستحکم نہ ہو، اور دل اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک کہ زبان مستحکم نہ ہو۔ لہٰذا تم میں سے جس نے یہ بن پڑے کہ وہ اللہ کے حضور میں اس طرح پہنچے کہ اس کا ہاتھ مسلمانوں کے خون اور ان کے مال سے پاک و صاف اور اس کی زبان ان کی آبرو ریزی سے محفوظ رہے، تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ پیج 464، تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ خدا کے بندوں، یاد رکھو کہ مومن اس سال بھی اسی چیز کو حلال سمجھتا ہے جسے پارسال حلال سمجھ چکا ہے، اور اس سال بھی اس چیز کو حرام کہتا ہے جسے گزشتہ سال حرام کہہ چکا ہے۔ اور یاد رکھو کہ لوگوں کی پیدا کی ہوئی بدعتیں ان چیزوں کو جو خدا کی طرف سے حرام ہیں حلال نہیں کر سکتی، بلکہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے حلال کیا ہے، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ تم تمام چیزوں کو تجربہ و آزمائش سے پرکھ چکے ہو، اور اپنے لوگوں سے تمہیں پند و نصیحت بھی کی جا چکی ہے، اور حق و باطل کی مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کی جا چکی ہیں، اور واضح حقیقتوں کی طرف تمہیں دعوت دی جاتی ہے۔ اب اس آواز کے سننے سے قاصر وہی ہو سکتا ہے جو واقعی بہرا ہو، اور اس کے دیکھنے کی معذور وہی سمجھا جا سکتا ہے جو اندھا ہو، اور جسے اللہ کی آزمائشوں اور تجربوں سے فائدہ نہ پہنچے، وہ کسی پند و نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسے زیاں کاریاں ہی درپیش ہوں گی، یہاں تک کہ وہ بری باتوں کو اچھا اور اچھی باتوں کو برا سمجھے گا۔ چونکہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شریعت کے پیروکار اور دوسرے بدعت ساز، کہ جن کے پاس نہ سنت پیغمبر کی کوئی سند ہوتی ہے اور نہ دلیل و برہان کی روشنی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسی نصیحت نہیں کی کہ جو اس قرآن کے مانند ہو، کیونکہ یہ اللہ کی مضبوط رسی اور امانت دار وسیلہ ہے۔ پیج 465، اسی میں دل کی بہار اور علم کے سرچشمے ہیں، اور اسی سے آئینہ قلب پر جلا ہوتی ہے۔ باوجود یہ کہ یاد رکھنے والے گزر گئے اور بھول جانے والے یا بھلا
بھولاوے میں ڈالنے والے باقی رہ گئے۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ بھلائی کو دیکھو تو اس سے تقویت پہنچاؤ، اور برائی کو دیکھو تو اس سے دامن بچا کر چل دو، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے فرزند آدم، اچھے کام کرو اور برائیوں کو چھوڑ دے۔ اگر تو نے ایسا کیا تو تو نیک چلن اور راست رو ہے۔ دیکھو، ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ظلم وہ جو بخشا نہیں جائے گا، دوسرا ظلم وہ جس کا مواخذہ چھوڑا نہیں جائے گا، تیسرا وہ جو بخش دیا جائے گا اور اس کی باز پرس نہیں ہوگی۔ لیکن وہ ظلم جو بخشا نہیں جائے گا وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ خدا اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ وہ ظلم جو بخش دیا جائے گا وہ ہے کہ جو بندہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا مرتکب ہو کر اپنے نفس پر کرتا ہے، اور وہ ظلم کہ جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا ہے، جس کا آخرت میں سخت بدلہ لیا جائے گا۔ وہ کوئی چھریوں سے کچوکے دینا اور کوڑوں سے مارنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا سخت عذاب ہے جس کے مقابلے میں یہ چیزیں بہت ہی کم ہیں۔ دین خدا میں رنگ بدلنے سے بچو، کیونکہ تمہارا حق پر ایکا کر لینا جسے تم ناپسند کرتے ہو باطل راستوں پر جا کر بٹ جانے سے جو تمہارا محبوب مشغلہ ہے بہتر ہے۔ پیج 466، جو تمہارا محبوب مشغلہ ہے بہتر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اگلوں اور پچھلوں میں سے کسی کو متفرق اور پراگندہ ہو جانے سے کوئی بھلائی نہیں دی۔ اے لوگوں، لائق مبارک بعد وہ شخص ہے جسے اپنے عیوب دوسروں کی عیب گیری سے باز رکھیں، اور قابل مبارک بعد وہ شخص ہے جو اپنے گھر کے گوشے میں بیٹھ جائے اور جو کھانا میسر آ جائے کھا لے، اور اپنے اللہ کی عبادت میں لگا رہے اور اپنے گناہوں پر آنسو بہائے، کہ اس طرح وہ بس اپنی ذات کی فکر میں رہے اور دوسرے لوگ اس سے آرام میں رہیں۔ تو سامعین، یہاں پر خطبہ نمبر 174 مکمل ہوا، اور اب ہم آغاز کریں گے خطبہ نمبر 175 کو پڑھنے کا۔ خطبہ 175، اچھا، اس میں جو پہلا ورڈ ہے ہے کاف میم یہ نون، اس میں کہیں بھی کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے، تو میں اپنے انداز سے پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ حکمین یا حکمین، کیونکہ یہ نام ہے، تو حکمین کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمہاری جماعت ہی سے 2 شخصوں کے چن لینے کی رائے طے کی تھی، چنانچہ ہم نے ان دونوں سے یہ عہد لے لیا تھا کہ وہ قرآن کے مطابق عمل کریں اور اس سے سرمنہ تجاوز نہ کریں، اور ان کی زبانیں اس سے ہمنوا اور ان کے دل اس کے پیرو رہیں گے، مگر وہ قرآن سے بھٹک گئے اور حق کو چھوڑ بیٹھے، حالانکہ وہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ ظلم ان کی عین خواہش اور کجروی ان کی روش تھی، حالانکہ ہم نے پہلے ہی ان سے یہ ٹھہرا لیا تھا کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے اور حق پر عمل پیرا ہونے میں بدنیتی اور ناانصافی کو دخل نہ دیں گے۔ اب جب انہوں نے راہ حق سے انحراف کیا اور طے شدہ قرارداد کے برعکس حکم لگایا، تو ہمارے ہاتھوں میں ان کا فیصلہ ٹھکرا دینے کے لیے ایک مضبوط دلیل اور معقول وجہ موجود ہے۔ تو یہاں پہ خطبہ نمبر 175 مکمل ہوا، اور پیج نمبر 467 پر اب ہم آ گئے ہیں۔ تو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ نمبر 176۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ خداوند عالم کو ایک حالت دوسری حالت سے سد راہ نہیں ہوتی، نہ زمانہ اس میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، نہ کوئی جگہ اسے گھیرتی ہے، اور نہ زبان اس کا وصف کر سکتی ہے۔ اس سے پانی کے قطروں اور آسمان کے ستاروں اور ہوا کے جھکڑوں کا شمار، چکنے پتھروں پر چیونٹی کے چلنے کی آواز اور اندھیری رات میں چھوٹی چیونٹیوں کے قیام کرنے کی جگہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ پتوں کے گرنے کی جگہوں اور آنکھوں کے
چوری چھپے اشاروں کو جانتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کی ہستی میں کوئی شبہ، نہ اس کے دین سے سرتابی ہو سکتی ہے اور نہ اس کی آفرینش سے انکار۔ اس شخص کی سی گواہی جس کی نیت سچی، باطن پاکیزہ، یقین شبہوں سے پاک اور اس کے نیک اعمال کا پلہ بھاری ہو، اور گواہی دیتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور رسول ہیں اور مخلوقات میں منتخب، بیان شریعت کے لیے برگزیدہ، گراں بہا بزرگیوں سے مخصوص اور عمدہ پیغاموں کے پہنچانے کے لیے منتخب ہے۔ آپ کے ذریعے سے ہدایت کے نشانات روشن کیے گئے اور گمراہی کی تیرگیوں کو چھانٹا گیا۔ اے لوگو، جو شخص دنیا کی آرزوئیں کرتا ہے، پیج 468 پہ ہم آ گئے۔ اے لوگوں، جو شخص دنیا کی آرزوئیں کرتا ہے اور اس کی جانب کھنچتا ہے، وہ اسے انجام کار فریب دیتی ہے، اور جو اس کا خواہش مند ہوتا ہے اس سے بخل نہیں کرتی، اور جو اس پر چھا جاتا ہے وہ اس پر قابو پالے گی۔ خدا کی قسم، جن لوگوں کے پاس زندگی کی تر و تازہ و شاداب نعمتیں تھیں اور پھر ان کے ہاتھوں سے نکل گئیں، یہ ان کے گناہوں کے مرتکب ہونے کی پاداش ہے، کیونکہ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر لوگ اس وقت کہ جب ان پر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہوں اور نعمتیں ان سے زائل ہو رہی ہوں، صدق نیت و رجوع قلب سے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، تو وہ برگزشتہ ہو جانے والی نعمتوں کو پھر ان کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ میں اس ورڈ کو دوبارہ پڑھتی ہوں کہ صدق نیت و رجوع قلب سے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، تو وہ، میں نے پڑھا، میں ہجے کرتی ہوں، بے رے گاف شین تے برگشتہ، میں نے پڑھ دیا تھا برگزشتہ، تو میں نے اس لیے ہجے کی ہے، بے رے گاف شین تے ہے، برگشتہ ہو جانے والی نعمتوں کو پھر ان کی طرف پلٹا دے گا اور ہر خرابی کی اصلاح کر دے گا۔ مجھے تم سے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں تم جہالت و نادانی میں نہ پڑ جاؤ۔ کچھ واقعات ایسے ہو گزرے ہیں کہ جن میں تم نے نامناسب جذبات سے کام لیا جی، میرے نزدیک تم ان میں سراہنے کے قابل نہیں ہو۔ اگر تمہیں پہلی روش پر پھر لگا دیا جائے تو تم یقیناً نیک بخت و سعادت مند بن جاؤ گے۔ میرا کام تو صرف کوشش کرنا ہے۔ اگر میں کچھ کہنا چاہوں تو البتہ یہی کہوں گا کہ خدا تمہاری گزشتہ لغزشوں سے درگزر کرے۔ تو یوں خطبہ نمبر 176 مکمل ہوا، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ نمبر 177۔ اس میں لکھا ہے کہ زال عین لام بے، ثعلب یمنی نے آپ سے سوال کیا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جسے میں نے دیکھا تک نہیں؟ اس نے کہا کہ آپ کیوں کر دیکھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں اسے کھلم کھلا نہیں دیکھتی، بلکہ دل ایمانی حقیقتوں سے اسے پہچانتے ہیں۔ وہ ہر چیز سے قریب ہے لیکن جسمانی اتصال کے طور پر نہیں۔ وہ ہر شے سے دور ہے مگر الگ نہیں۔ وہ غور و فکر کیے بغیر کلام کرنے والا اور بغیر آمادگی کے قصد و ارادہ کرنے والا اور بغیر اعضاء کی مدد کے بنانے والا۔ وہ لطیف ہے لیکن پوشیدگی سے اسے متصف نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بزرگ و برتر ہے مگر تند خوئی و بد خلقی کی صفت اس میں نہیں۔ وہ دیکھنے والا ہے مگر حواس سے اسے موصوف نہیں کیا جا سکتا۔ وہ رحم کرنے والا ہے مگر اس صفت کو نرم دلی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ چہرے اس کی عظمت کے آگے ذلیل و خوار اور دل اس کے خوف سے لرزاں و ہراساں ہیں۔ تو یوں سامعین خطبہ نمبر 177 بھی ہم نے پڑھ لیا، اور اب ہم خطبہ نمبر 178 پڑھنے جا رہے ہیں کہ جو ہم یقیناً اس آڈیو میں مکمل کر لیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، اپنے اصحاب کی مذمت میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں ہر اس امر پر جس کا اس نے فیصلہ کیا ہے، اور ہر اس کام پر جو اس کی تقدیر نے طے کیا ہو، اور اس آزمائش پر جو تمہارے ہاتھوں اس نے میری کی ہے۔ اے لوگو، کہ جنہیں کوئی حکم دیتا ہوں
تو نافرمانی کرتے ہیں، اور پکارتا ہوں تو میری آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ اگر تمہیں جنگ سے کچھ مہلت ملتی ہے تو ڈینگے مارنے لگتے ہو، اور اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو بزدلی دکھاتے ہو، اور جب لوگ امام پر ایکا کر لیتے ہیں تو تم تعان و تشنی تے شین نون یہ عین کرنے لگتے ہو۔ پیج نمبر 470۔ اور اگر تمہیں جکڑ یعنی باندھ کر جنگ کی طرف لایا جاتا ہے تو الٹے پیروں لوٹ جاتے ہو۔ تمہارے دشمنوں کا برا ہو، تم اب نصرت کے لیے آمادہ ہونے اور اپنے حق کے لیے جہاد کرنے میں کس چیز کے منتظر ہو، موت کے یا اپنی ذلت و رسوائی کے؟ خدا کی قسم اگر موت کا دن آئے گا اور البتہ آ کر رہے گا تو وہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، دراں حالانکہ میں تمہاری ہم نشینی سے بیزار اور تمہاری کثرت کے باوجود اکیلا ہوں۔ اب تمہیں اللہ ہی اجر دے، کیا کوئی دین تمہیں ایک مرکز پر جمع نہیں کرتا اور غیرت تمہیں دشمن کی روک تھام پر آمادہ نہیں کرتی؟ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ معاویہ چند تند مزاج اور اوباشوں کو دعوت دیتا ہے اور وہ بغیر کسی امداد و اعانت اور بخشش و عطا کے اس کی پیروی کرتے ہیں، اور میں تمہیں امداد کے علاوہ تمہارے معینہ عطیوں کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، مگر تم مجھ سے پراگندہ منتشر ہو جاتے ہو اور مخالفتیں کرتے ہو، حالانکہ تم اسلام کے رہے سہے افراد اور مسلمانوں کا بقیہ ہو۔ تم تو میرے کسی فرمان پر راضی ہوتے اور نہ اس پر متحد ہوتے ہو، چاہے وہ تمہارے جذبات کے موافق ہو یا مخالف۔ میں جن چیزوں کا سامنا کرنے والا ہوں ان میں سب سے زیادہ محبوب مجھے موت ہے۔ میں نے تمہیں قرآن کی تعلیم دی اور دلیل و برہان سے تمہارے درمیان فیصلے کیے، اور ان چیزوں سے تمہیں روشناس کیا جنہیں تم نہیں جانتے تھے، اور ان چیزوں کو تمہارے لیے خوشگوار بنایا جنہیں تم تھوک دیتے تھے۔ کاش کہ اندھے کو کچھ نظر آئے اور سونے والا خواب غفلت سے بیدار ہو۔ وہ قوم اللہ کے احکام سے کتنی جاہل ہے کہ جس کا پیش رو معاویہ اور معلم نابغہ کا بیٹا ہے۔ اچھا، اب سامعین یہ پیج 471 پر ہم آ گئے ہیں اور ختم ہو گئی ہے خطبہ نمبر 178، لیکن اس کے بارے میں تھوڑا سا آگے لکھا ہے، جہاں پہ لکھا ہے نا معلم نابغہ، یہ ہمیں پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس آڈیو کا اختتام کریں گے۔ لکھا ہے نابغہ عمرو ابن عاص کی والدہ لیلا غزیہ کا لقب ہے، اسے بجائے باپ کے ماں کی طرف نسبت دینے کی وجہ اس کی عمومی شہرت ہے۔ چنانچہ جب اردی الف ر دال چھوٹی بنتے حارث معاویہ کے ہاں گئیں تو دوران گفتگو عمرو ابن عاص کے ٹوکنے پر آپ نے اس سے کہا، میں ترجمہ پڑھی ہوں جو کہ کتاب عقد الفرید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22 میں ہے، بس یہ آخری پیراگراف لکھا ہے، اے نابغہ کے بیٹے، تم بھی بولنے کی جرات کرتے ہو، حالانکہ تمہاری ماں شورۂ آفاق اور مکے میں گانے بجانے کا پیشہ کرتی تھی اور اجرت لیتی تھی۔ چنانچہ تمہارے متعلق 5 آدمیوں، یعنی 5 آدمی کون؟ عاصی ابن دائل، ابو لہب، امیہ ابن خلف، حشام ابن مغیرہ اور ابو سفیان ابن حرب، 5 آدمیوں نے دعویٰ کیا، اور جب تمہاری ماں سے دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ ہاں، یہ 5 آدمی میرے پاس آئے تھے، لہٰذا جس سے یہ مشابہ ہو اسے بیٹا قرار دے لو، تو تم عاصی ابن وائل سے زیادہ مشابہ نظر آئے، جس کی وجہ سے تم اس کے بیٹے کہلانے لگے۔ تو سامعین یہاں پر پیج 471 پر خطبہ نمبر 178 کا ہم نے مکمل جائزہ لے لیا۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔